کیا آپ تل کو کاشت کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تل کی فصل فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، یا اس میں کتنی کھاد استعمال ہوتی ہے، اس میں کون کون سی بیماریاں آتی ہیں، کون کون سے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کا کیا حل ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے عظیم یوسف اور میں ایک ایگرونومسٹ ہوں۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو تل ایک خریف کی اہم فصل ہے۔ اس میں 50% سے زیادہ اعلیٰ خصوصیات کا حامل تیل ملتا ہے جو خوراک میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تل بیکری کی پروڈکٹس میں اور فاسٹ فوڈ کی پروڈکٹس میں، اور اس کے علاوہ مرغیوں کی فیڈ کے اندر بہترین طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کی ورائٹیز 2 اقسام کی ہوتی ہیں، جس میں ایک شاخہ تل اور شاخدار تل کی ورائٹیز شامل ہیں۔ ایک شاخہ تل کی ورائٹیز کے اندر انمول تل اور اس کے علاوہ TH6 کی ورائٹیز شامل ہیں، جبکہ شاخدار تل کے اندر TS3، TS5، نایاب تل اور اس کے علاوہ بلیک کنگ شامل ہیں۔ ایک شاخہ ورائٹیز کے اندر TH6 120 دن کے اندر پک کر تیار ہوتی ہے، جبکہ شاخدار اقسام کے اندر TS3 90 سے 100 دن کے اندر، جبکہ TS5 جو ہے وہ 120 دن کے اندر پک کر تیار ہوتی ہے، جبکہ جو بلیک کنگ ہے وہ 110 سے 115 دن کے اندر پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کون سی ورائٹی لگانی ہے، یہ آپ کے ٹائم پہ اور آپ کی چوائس پہ منحصر ہے۔ تل کی وقت کاشت 1 اپریل سے سٹارٹ ہو کر جون تک چلتی ہے، جبکہ اس کی قطاروں کا باہمی فاصلہ 1.5 سے 2.5 فٹ تک چلتا ہے، جبکہ اس کے پودوں کا درمیانی فاصلہ 8 سے 10 انچ، اور اس میں شرح بیج 1 سے 1.5 کلو گرام فی ایکڑ استعمال ہوتا ہے۔ تل بھاری مرح زمین کے لیے سب سے بہترین فصل ہے، اور اس کے علاوہ اس کی زمین کی تیاری کے اندر 1 سے 2 مرتبہ ہل چلا کر اور سہاگا دے دیں، پھر اس کے بعد آپ تل کو چھٹا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ تل کی کاشت کر رہے ہوں تب زمین آپ کی تر وتر کے اندر ہونی چاہیے۔ خشک وتر کے اندر اس کی جرمینیشن بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے۔ جب آپ بیج کو کاشت کر رہے ہوں اس وقت آپ 6 سے 8 کلو گرام ریت کے اندر بیج کو مکس کریں اور اس کے بعد اس کو چھٹا دیں۔ آپ چھٹا دینے کے بعد کھیلیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ کھیلیاں بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب پانی زیادہ ہو جائے یا بارشیں زیادہ ہو جائیں اس وقت پانی کی مقدار کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس وقت پانی کنٹرول نہ ہو یا ڈرینیج کا اچھا سورس موجود نہ ہو، اس وقت آپ کے تل کی جڑ کی بیماری زیادہ لگتی ہے، جس کی وجہ سے تل سوکھ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں پر آپ کے پاس پانی کی وافر مقدار موجود ہے وہاں پہ آپ کھیلیاں بنا کر تل کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ تل کی کاشت کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ تل کے بیج کی گہرائی 1 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تل کی بجائی کے بعد جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کا مرحلہ آتا ہے۔ جڑی بوٹی کے کنٹرول کے لیے آپ 24 گھنٹے کا سپرے کر سکتے ہیں، جس کے اندر پینڈی میتھالین 800 سے لے کے 1000 ml تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کو 24 گھنٹے کے اندر استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اس سے لیٹ ہو چکے ہیں تب آپ تل کو اگاؤ کے بعد کزالوفاپ پی ایتھائل کا سپرے کر سکتے ہیں، جو جڑی بوٹیوں کا مؤثر کنٹرول دیتا ہے اور تل کو سٹریس سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تل کی خوراک کا مرحلہ۔ تل کو اپنی خوراک کے لحاظ سے 1 بوری DAP، 1 بوری یوریا اور آدھی بوری SOP کی درکار ہوتی ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ اس خوراک کو کس طریقے سے مؤثر استعمال کیا جا سکتا ہے، تب آپ 1.25 بوری DAP اور 10 سے 12 کلو پوٹاش کا استعمال زمین کی تیاری کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے پانی کے اندر 1 بوری یوریا اور دوسرے پانی کے اندر آپ بقیہ کی 10 سے 12 کلو DAP اور 10 سے 12 کلو پوٹاش کا استعمال کر کے خوراک کو مکمل کر دیں۔ خوراک کا طریقہ استعمال تھا اور اس طریقے سے آپ بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تل کو تقریباً 2 سے 3 پانی درکار ہوتے ہیں، جس میں پہلا پانی 15 سے 20 دن کے بعد استعمال کرنا چاہیے، دوسرا پانی پھول آنے پر، اور تیسرا پانی ڈوڈیاں بننے کے دورانیے کے اندر آپ نے لگانا ہے۔ اور اس کو زیادہ سے زیادہ ڈرینیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈرینیج سے مراد کہ آپ کی تل کی فصل کے اندر پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے، جیسے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کہ جڑ کی بیماری کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے تل سوکھ جاتے ہیں۔
اگر تل کے اوپر حملہ ہونے والی بیماریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے اندر سب سے پہلی بیماری، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اکھیڑا یا ولٹ ہوتی ہے، جس میں جڑیں گلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری زیادہ پانی لگانے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک فنگس کا اٹیک ہوتا ہے جس کا نام ہے فوزیریم آکسیسپورم، جو اس کی جڑ کے اوپر حملہ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے جڑیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پودا اینڈ تک سوکھ جاتا ہے۔ تو اس کے حل کے لیے ہم میٹالیکسل منکوزب یا فوسٹر ایلومینیم کا 250 گرام فی ایکڑ سپرے کر سکتے ہیں، یا اس کو فلڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جڑیں گلنا یا پودا کا خشک ہونا زیادہ پانی لگانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور پانی کی کمی دینے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے پانی کا متوازن استعمال کرنا ہے۔ تل کی دوسری بیماری کے حوالے سے بات کریں تو اس کو تنے کا جھلساؤ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے تنے کے اوپر بھورے دھبے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو بعد میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے کنٹرول کے لیے آپ ایزاکسسٹروبن اور ٹیبوکونازول کا مکسچر سپرے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ڈائفیناکونازول کا بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ تل کے اوپر حملہ آور ہونے والے کیڑوں کے اندر پتل پیٹ سنڈی شامل ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لیمڈا سہائلوتھرین کا 250 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمامیکٹن بینزویٹ کا آپ 200 ml فی ایکڑ سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تل کے اوپر حملہ آور ہونے والے کیڑوں کے اندر سفید مکھی، چستیلا اور تھرپس شامل ہیں، جس کے کنٹرول کے لیے آپ ایسیفیٹ کا سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تل کے اوپر حملہ ہونے والے کیڑوں کے اندر دیمک کا حملہ شامل ہے، جو جڑوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اس کے کنٹرول کے لیے آپ کلوری پیری فاس 1.5 سے 2 لیٹر کو فلڈ کر سکتے ہیں اور اس کا مؤثر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ کی کاشت کے 100 سے 120 دن بعد جب پھلیاں 75% یعنی کہ 3/4 پیلی ہو چکی ہوں، تب آپ تل کو برداشت کر سکتے ہیں، اور برداشت کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پھلیوں کا منہ کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کاشت کے حوالے سے بات کی جائے تو تل کی فصل ایک بہت فائدہ مند فصل ہے۔ اس پہ خرچ کم اور آمدنی عام طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر 25 من فی ایکڑ کی پیداوار حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کی دیکھ بھال بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنی آپ اس کی دیکھ بھال زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ اس کے اندر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اور اتنا زیادہ آپ اس کے اندر پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تل کی فصل کے لحاظ سے آپ کا اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیں، اور اس کے علاوہ آپ اگلی ویڈیو کس فصل کے اوپر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی کمنٹ باکس کے اندر آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔